بچوں دیکھو اگر توجہ دو گے محنت کرو گے تو اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے. کیا ہے فائدہ؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر آپ محنت کرو گے اللہ کبھی تمہاری محنت رائے گا نہیں جانے دے گا. اللہ تمہاری محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. یہ تو آپ قرآن مجید پر اللہ کے کلام پر محنت کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی اس کے فائدے اور آخرت میں بھی فائدے. آپ جم کر قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے بچوں؟ خوشی کے ساتھ آئیں. آپ کے ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا. استاد ہو نہ ہو، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، استاد دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. جس اللہ نے پیدا کیا مجھے اور آپ کو بنایا اللہ تو دیکھ رہا ہے. بس اس وجہ سے پڑھیں کہ ہمارے ماں باپ نے، آپ کے ماں باپ دیکھو آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. پیسے، تنخواہ، پیسے دے رہے ہیں، وردی دے رہے ہیں، کتابیں دے رہے ہیں، کاپیاں دے رہے ہیں. آپ کو سب کچھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ ہاں، آپ کو بھیج رہے ہیں اسکول میں. اگر آپ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو پھر کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنا نقصان، اپنے ماں باپ کا نقصان اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ خیانت، اللہ کے ساتھ یعنی کہ نافرمانی، اللہ کا قرآن پڑھتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ اللہ نہ کبھی سویا، نہ سوئے گا، نہ سویا ہے. تو پھر ہم کسی سے اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ نہیں چھپ سکتے. لہذا بچوں خوشی کے ساتھ دل جوش اور جذبے کے ساتھ قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے بچوں؟ تو پڑھنے کے لیے تیار ہو نا؟ انشاءاللہ پڑھیں. پھر اللہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا رحمتیں اور برکتیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی مصیبتیں ختم کر دے گا. جذبے کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے بچوں؟ پڑھیں یا ایھا الذین. یہ جو مد ہے نا، مد، یہ الگ اسے لمبا کریں. یا جس لفظ کے اوپر مد آ جائے گی اسے کھینچیں گے، لمبا کریں گے. کیا کریں گے بچوں؟ کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے. یا ای حمزہ کو یا کے ساتھ، کیونکہ یا کے اوپر شد ہے نہیں ہے، شد ہے نہیں ہے. یا جس لفظ کے شد آئے اسے پیچھے والے کے ساتھ ملائیں گے. ماشاءاللہ. یا ایھا الذین. یہ ہاں کو لام کے ساتھ کیوں ملایا جا رہا ہے؟ کیا ہے؟ شد. یا ایھا الذین آمنوا نون کو تا کے ساتھ کس ہو؟ آمنوا اتقوا اللہ. نون کو تا کے ساتھ کیوں ملایا جا رہا ہے؟ کیا ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ایک دفعہ پیچھے والے کے ساتھ، ایک دفعہ خود پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ ایک دفعہ پیچھے والے کے ساتھ مل کر شد والا حروف ایک دفعہ خود پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ آمنت اتقوا اللہ. اللہ کا نام موٹا ہوگا جب زبر یا پیش آئے اللہ کے نام سے تو اللہ کا نام موٹا ہوگا. ٹھیک ہے بچوں؟ اگر زیر آ جائے تو پھر اللہ کا نام باریک، اللہ کا نام باریک. شاباش. پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی. ما میم کا الف ہے نا، میم الف زبر ما. آ رہی ہے نہیں آ رہی بچوں؟ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، میم الف خالی ہے نا، میم الف زبر. اس کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. کیا ہے؟ ما باقی، باقیہ، باقیہ. یا زبر با سے بھی قاف زبر کی، یا زبر باقیہ، باقیہ. ما باقیہ من الربا. من الربا. یہ ربا کو کھینچا کیوں جا رہا ہے بچوں؟ بتاؤ. با کو کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ کیا ہے؟ مد ہے اس لیے کہتے ہیں من الربا. ان کنتم مؤمنین. مؤمنین غلط ہے. حمزہ پیش. میم کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے. جزم والے حروف کو پیچھے والے کے ساتھ، جیسے حمزے کے اوپر جزم ہے اس کو پیچھے والے کے ساتھ ملائیں گے نہیں ملائیں گے؟ ملائیں گے. کیا کریں گے؟ ملائیں گے. ان کنتم مؤمنین.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن نون نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے. کیا ہے بچوں؟ ایسے لفظ آئیں گے لیکن جب آگے شد آ جائے گی پیچھے والے جو ساکن ہے اسے چھوڑ دیں گے. یہ نون ساکن ہے بچوں, اس کو چھوڑ دیں گے. فَإِن حمزہ کی زیر ہے نا, اس کو لام کے ساتھ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. کھل کے جب آپ اونچا نہیں پڑھو گے, غور نہیں کرو گے بچوں, آپ کو نہیں آواز, توجہ دو لفظ کو, جتنا کھل کے پڑھو کچھ نہیں ہوتا. جتنا آپ جذبے کے ساتھ پڑھو گے قرآن اتنا آئے گا. جتنا شوق رکھو گے, جتنی محنت کرو گے, قرآن اللہ کی کتاب ایسی ہے اتنا زیادہ آپ کو یاد ہوگا, اتنا اس کا فائدہ ہوگا, اتنی مٹھاس ہوگی, اتنا مزہ ہے پڑھنے کا آئے گا. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ باغ میم کے ساتھ میم پہ گنا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کافی ہے اتنا, کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی کافی ہے. ماشاءاللہ بچوں محنت کرو, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ ماشاءاللہ اچھے بچے ہو, نیک بچے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیک بنائے. جب آپ محنت کرو گے انشاءاللہ, قرآن پر محنت کرو گے, دنیا کے کاموں پہ محنت کرو, اللہ اس کا پھل دیتا ہے, اسے رائے گاہ نہیں جانے دیتا آپ کی محنت کو. یہ تو آپ قرآن پہ محنت کرو گے, اللہ تمہاری محنت کو رائے گاہ جانے دے گا؟ اللہ تمہاری محنت کو ضائع کرے گا کیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ قرآن پہ محنت کرو گے, اللہ کے کلام پر محنت کرو گے, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن ایسی کتاب ہے, اللہ کا کلام ایسا ہے, دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے پڑھنے پر ثواب ہو اور جس کے پڑھنے پر قبر میں بھی راحت, حشر میں بھی راحت اور جنت میں لے کے جائے. دنیا کی ایسی کوئی کتاب صرف قرآن مجید دنیا کی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے بچے کو بھی اس کا فائدہ, اس کے ماں باپ کو بھی فائدہ. اس کے ماں باپ اگر قبر میں چلے گئے, اس کے ماں باپ کو قبر کے اندر اس قرآن پڑھنے کا فائدہ, قبر میں فائدہ, حشر میں فائدہ ملا جائے, حشر میں پل صراط پر فائدہ, اور یہ جنت میں کتاب لے کے جائے گی. ایسی کوئی اور کتاب تو پھر اتنے قرآن فائدے دے رہا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے, اسے پڑھنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. تو عمل کرو گے نا بچوں؟ ہاں, شوق اور جذبے کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ دیکھنا پھر تمہاری مدد فرمائے گا, اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں ڈال دے گا. جس جگہ پر پڑھی جائے اس جگہ پر رحمت آ جاتی ہے, جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں رحمت آ جاتی ہے, جو بچہ پڑھے اس پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. تو پھر اللہ کی رحمت آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کیا پڑھنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا, اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو تیار ہو نا بچوں؟ ہاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. پھر آپ کے لیے مشکل نہیں. آپ فلسطین کے لوگوں کے بھی لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے. وہاں فلسطین کے لوگوں کو کافر لوگ اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں, لیکن مسلمان بڑے اللہ انہیں ہدایت دے خاموش ہو چکے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر, غزوہ خندق کے اندر, غزوہ احزاب کے اندر خود تلواریں اٹھائی ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے تلوار اٹھانا, ہتھیار اٹھانا, ہمارے نبی کی سنت ہے, لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں. نہیں بھی ایسا نہیں کرنا, بس ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. بھائی وہ کفر ایک ہو چکا, وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں, مسلمانوں کے بچہ ذبح کر رہے ہیں, ان پہ اتنے اس طرح گولہ باری کر رہے ہیں, تو تم کیوں خاموش ہو؟